المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأحويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، دوستو، ابھی جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس کا تعلق موزے پر مسح سے. اس سے پہلے وضو کے تعلق سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے باب قائم کیا تھا. اب وہ باب مکمل ہونے کے بعد جو باب انہوں نے شروع کیا ہے اس کا تعلق موزے پر مسح سے، کیونکہ موزہ پر مسح بھی یہ سمجھا جائے کہ وضو کا ایک حصہ ہے. جب آدمی وضو کرتا ہے اور موزہ پہنے ہوتا ہے تو اس کے احکام کیا ہے، اسی تعلق سے اس باب میں حدیث لے آئیں گے. باب المسح علی الخفین، مسح موزے پر مسح. دیکھیے خف کہا جاتا ہے جو بھی چمڑے کا جو پہنا جاتا ہے موزہ، اسے عربی میں خف کہا جاتا ہے، جس کی جمع خفاف آتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اور چیزوں کے موزے ہیں، جیسے کاٹن کے آج کل جو پہنے جاتے ہیں کاٹن کے، یا اس کے علاوہ جو دوسرے مکس موزے ہیں، اس کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا. اس کے الگ سے بعض احکام ہیں جو انشاءاللہ اس باب سے متعلق جو آگے احادیث ہیں اس میں بتایا جائے گا. دیکھیے مسح علی الخفین، موزے پر مسح، یہ متواتر سنت سے ثابت ہے. یعنی اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث مروی ہیں کہ آپ قولی حدیث، فعلی حدیث، آپ نے سفر میں موزے پر مسح کیا، سفر کے علاوہ حضر میں آپ نے مسح کیا. تو یہ متواتر احادیث ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے 70 سے زائد صحابہ سے موزے پر مسح کی روایات ثابت ہے. بعض لوگوں نے اسے 80 تک پہنچایا ہے، اور اس میں روایت کرنے والوں میں عشرہ مبشرہ تک ہیں. یعنی عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان لوگوں سے بھی موزے پر مسح کے متعلق روایات موجود ہیں. یہ شریعت کے کمالات کی ایک دلیل ہے کہ شریعت نے زندگی کے ہر حصے کو ملحوظ رکھا ہے. خاص طور سے جو ایسے موسم ہے یا ایسے ممالک ہیں جہاں سردیاں زیادہ پڑتی ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے موزے پر مسح کرنا. یہ کوئی انہی لوگوں سے پوچھے. دیکھیے بعض لوگوں نے، بعض ائمہ نے موزے پر مسح کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ بعض ائمہ نے عقیدہ کی کتاب لکھی ہے اور اس میں موزے پر مسح کا ذکر کیا ہے. جیسے امام طحاوی نے عقیدہ کی کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے موزے پر مسح کا یہ مسئلہ ذکر کیا ہے، جبکہ اس کا تعلق عقائد سے نہیں ہے. اس کے باوجود کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ یہ اہل سنت والجماعت کا گویا کہ سلف کا ایک شعار ہے کہ جو مخالفین تھے، جو بدعتی، جو جیسے روافض اور دوسرے خوارج، وہ لوگ موزے پر مسح کے قائل نہیں تھے. تو گویا کہ یہ اہل سنت کا ایک شعار ہو گیا، ایک پہچان ہو گئی کہ یہ لوگ موزے پر مسح کے قائل ہیں اور موزے پر مسح کو جائز سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ گویا کہ جو لوگ موزے پر مسح کی کو رد کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، وہ گویا کہ ان ساری سنتوں کا انکار کرتے ہیں جو سنتیں متواتر طرق سے ثابت ہیں. 70 اور 80 صحابہ سے یہ روایات موزے پر مسح کی مروی ہیں. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایات جو ہیں یہ منسوخ ہو چکی ہے. موزے پر مسح کی جو روایات ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے. یہ ان کا باطل فردی مسئلہ ہے، کیونکہ موزے پر مسح بھی جو روایت میں نے پڑھی اس میں خود یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس سفر کا یہ موقع تھا یہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ روایات یہ ساری حدیثیں منسوخ ہو گئی تھی. بہرحال پہلی روایت جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فتوضأ، آپ نے وضو کیا. فأحویت لأنزع خفیہ، میں جھکا تاکہ میں آپ کا موزہ اتاروں. تو آپ نے فرمایا فقال دعہما، آپ نے کہا چھوڑ دو اس کو. فإنی أدخلتہما طاہرتین، کیونکہ میں نے اس کو یعنی ان دونوں موزوں کو طہارت کی حالت میں پہنا تھا. فمسح علیہما، آپ نے ان دونوں موزوں پر مسح کیا. دیکھیے یہ جس سفر کا واقعہ بتا رہے ہیں یہ غزوہ تبوک سن 9 ہجری کا واقعہ تھا. غزوہ تبوک سن 9 ہجری کا رجب کا مہینہ تھا جب جس کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے. اس میں یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ چھوڑ دو اس کو، میں نے طہارت کی حالت میں پہنا. یعنی موزے پر مسح کے لیے پہلی شرط یہ ہے
کہ اس کو جب بندہ پہنے تو طہارت کی حالت میں پہنے، یعنی وضو کر کے اس کو پہنے گا، تب وہ اگلی مرتبہ اس پر مسح کر سکتا ہے۔ اگر کوئی تیمم کر کے موزہ پہنے تو پھر جب پانی موجود ہو تو پھر اس کو موزہ اتار کر پورا وضو ہی کرنا پڑے گا، اس وقت یہ نہیں کہ تیمم کیا تھا اور پھر موزے پر مسح کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو فرمایا اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ موزہ جب آدمی پہنے ہو تو پیر دھونے کے بجائے اس موزے پر مسح کر لینا ہی کافی ہوگا، اس موزے پر مسح کر لینا کافی ہوگا۔ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ضرورت کے تحت ہے یا بغیر ضرورت کے، ہر حال کوئی بھی اگر وہ پہنے ہیں تو وہ اس پر مسح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور جو آدمی موزہ پہنے ہو یہ بھی خلاف اولا ہے کہ وہ موزہ پہنے اور موزہ اتارے اور پھر پیر کو دھوئے، بلکہ وہ موزہ پہنے موزہ پر مسح کرے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اہل سنت کا سلف کا یہ شعار تھا کہ وہ لوگ اتنی ساری روایات ہیں اس بنیاد پر اس پر عمل کرنا اہل سنت کا ایک شعار سمجھتے تھے۔ تو جب آدمی موزہ پہنے ہوئے ہو تو اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو موزہ پر مسح کریں تاکہ یہ سنت بھی زندہ ہو۔ اور یہ بات جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ طہارت کی حالت میں ہی پہننا ہے، طہارت کی حالت میں پہنے گا تبھی اس پر وہ موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تربیت بھی دیکھیے کہ آپ نے جیسے ہی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں کہا کہ میں جھکا تاکہ میں موزہ اتاروں تو آپ نے فوراً علت بتلا دی کہ چھوڑ دو موزے کو، میں نے اس طہارت کی حالت میں پہنا۔ جب علت بتلا دی جاتی ہے تو آدمی کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، جب علت کسی عمل کی بتلا دی جاتی ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً علت بتلا دی۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں سب کی علت پتہ ہی ہو، لیکن جو علتیں پتہ ہے اگر وہ سامنے والے کو بتلا دی جائے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کئی ایک محدثین نے اپنی کتابوں میں مختلف صحابہ سے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی الخف واسفلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے کے اوپر اور نیچے دونوں مسح کی۔ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، ابن حجر نے ذکر کیا، خود انہوں نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اور اگلی روایت وہ لے کر آتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ موزے پر مسح کرتے وقت صرف اوپر مسح کرنا ہے، نیچے مسح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلیہ، اگر دین کے سارے معاملات رائے سے ہوتے، عقل سے ہوتے تو زیادہ مناسب تھا کہ موزے کے نیچے مسح کیا جاتا، اوپر نہ کیا جاتا۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، لیکن میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ موزے کے اوپر ظاہر میں مسح کرتے تھے۔ تو یہ روایت لا کر ابن حجر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ موزے پر جو مسح کرنا ہے وہ اوپر کرنا ہے، اور نیچے کی جو روایات ہیں وہ ساری روایات ضعیف ہیں۔ تو سردی کا موسم ہے، موزے پر مسح کے متعلق اور روایات آگے آئیں گی اور مزید اس کے احکامات کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔